بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 2 دن سے جو واقعات بیان کیے ہیں اور جیسے کل میں نے واقعہ بیان کیا اسی کے متصل یہ واقعہ ہے۔ انبیاء اکرام صلاۃ والسلام کو معزز گھرانے میں بھیجا گیا، لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جب سردار آ رہا ہے اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جب امام آ رہا ہے جس کو بیت المقدس میں آ کر کے تمام انبیاء کی امامت کرانی ہے، تو اس کے لیے اور پھر وہ انبیاء میں سب سے زیادہ جس کا اہم کام ہے کہ جو سارے عالم کے لیے نبی بن کر آ رہا ہے، اب اس کے لیے بڑا ہی عظیم مرتبے کا کام ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، جس کے بارے میں حدیث شاہد ہے جس کو میں نے کل بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذالک الرسول تبعث فی احساب قومها، تو میرا نبی تو سارے عالم میں معزز ہے، اسی لیے اللہ رب الجلال نے اس کو تو سارے عالم میں جو جگہ معزز تھی وہ ہے کعبۃ اللہ، سارے عالم کے درمیان، سارے عالم کا سینٹر ہے، وہاں کو اس کے لیے انتخاب کیا۔ پھر وہاں کا جو سب سے معزز خاندان تھا، معزز گھرانہ تھا، وہاں کا انتخاب کیا، کیونکہ انسان کی کوئی بھی صفت ہو، کوئی بھی افعال ہو، کوئی بھی کردار ہو، کوئی بھی مشن ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، اس پر اعتراض ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں حسب و نسب پر اعتراض ہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس زمانے کے معزز گھرانہ بنی ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کا گھرانے کا انتخاب ہوتا ہے، پھر عبد المطلب کے چہیتے بیٹے عبداللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ عبداللہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 مہینے ولادت کے 6 مہینے پہلے تجارت کی غرض سے جاتے ہیں اور ان کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمینہ جو کہ گھر کی بہو تھی، تو اس کے لیے گھر کی ذمہ داری وہی نبھاتی ہیں جو ایسے باہر کام ہوتا ہے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں یہ سسٹم ہے کہ وہ بہو کام کرتی ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ پانی وانی بھر کے لانا، تو پانی وانی بھر کے لایا کرتی تھی۔ تو جب وہ جاتی تو لوگ پوچھتے کہ آج کیا یہ معاملہ ہے، آج کون سی اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے اور کون سی چیز ہے اس کے اندر کہ جو آج سے اس سے اندر نہیں تھی اس سے پہلے کبھی، اور نہ ہی کسی اور میں پائی جاتی ہے، تنہ تنہا اس میں ہی کی پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے شکایتیں کی اور لوگوں نے جا کر بتلایا اور کہا کہ عبد المطلب روکو اپنی بہو کو ایسی خوشبو لگانے سے، کہ آخر ایسی خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ حالات بنتے ہیں اور جو اس کے لوگ یہ خود بخود اس کی ایک غریبی مدد ہوتی ہے، اس کا کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان حضرت فاطمہ سے بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹی آمینہ یہ کیا واقعات بتاتے ہیں لوگ؟ کہا اماں میں کیا جانوں، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے، اس بچے کے آنے کی وجہ سے سارا معاملہ ہو رہا ہے، میں خود نہیں سمجھ پا رہی ہوں کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آنے والی شخصیت بہت ہی معزز اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ جس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا اس وقت والوں کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ دن پہلے نور اٹھتا ہے آپ کے گھر سے اور نکل کر کے ملک شام قیصرہ وغیرہ ہوتے ہوئے اور اس مقام تک جاتا ہے کہ جو کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے قلعے تھے مجرموں کے، ظالموں کے۔ اس سے یہ پتہ چلتی تھی یہ بات کہ جب کہ آپ نے خود دیکھا کہ ایک جنگ ہوئی، جنگ ملک شام فتح ہوا اور یہ سب فتح ہوا اور 14 کنکرے، اور وہاں پر اس کے بادشاہ کے کنگن بھی ہاتھ میں آئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ جو بچہ آ رہا ہے نا، یہ بچہ یہ آپ کے یہاں سے لے کر کے ان بڑے سے بڑے جو مجرم زمانے کے فرعون ہیں ان کو بھی راہیاب کرے گا اور ان سے جنگ لڑے گا اور ان کو سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طور و طریقہ یہی رہا ہے۔ میں ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مجرموں کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی آپ کے بارے میں جو علامت ظاہر کی گئی وہ یہی تھی کہ وہ آنے کے بعد مجرموں کو، ظالموں کو ان کے خلاف آواز اٹھائے گا نہیں، ان سے جنگ لڑے گا، پہلے ان کو دعوت دے گا انسانیت کی، دعوت دے گا ایمانیت کی، قبول نہیں کریں گے جنگ کا اعلان کر دے گا۔ یہ انہیں سمجھنا چاہیے جو آج وقت کے فرعون اور وقت کے نمرودوں کو دیکھ کر کے جھک جاتے ہیں اور جی حضوری کرنے پر اتر جاتے ہیں،
یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث نبویہ کے اندر کیا تشریحات آتی ہیں، منشاء خدا کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، لیکن وقت کے فرعونوں کو دیکھ کر کے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی جو حضوری میں پڑ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کو منوائیں اور اللہ کے تابع ہو جائیں، اور یہ وقت کے حکمرانوں کے تحت آ کر کے فضول بکواس پکتے ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، بہت سی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں گھروں کے اندر، ایک روحانیت سی آ رہی ہے گھر کے اندر، آنگن روشن ہے، سارے عرب کے اندر ایک عجیب سی روشنی ہو رہی ہے، گھر کے اندر ایک عجیب سی فضا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی پیدائش کا انداز ایک عجیب ہے، وہ عجیب اس قدر کہ ہر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے گندگی ساتھ لے کر آتا ہے، اس کی ناف بھی ایک مخصوص نس ہے کہ جو اس کی ماں سے تعلق رکھتی ہے، بچے سے اس سے ملی ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام ان گندگیوں سے پاک تھے، خوشبو ہو رہی تھی آپ پر، اور اس نس سے بھی آپ مبرہ و منزہ تھے۔ اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد انسان کا ختنہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام ختنہ کرائے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اور بھی خصوصیات ہیں، جن میں سے خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب بستر پر رکھا گیا، آپ علیہ السلام اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور انگلی کا اشارہ یوں کرتے ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں یہ ہو نہ ہو یہ بچہ کوئی عجیب چیز کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی والدہ اگر آپ کے زمانے میں اور آپ کے نبوت کے بعد موجود ہوتی تو آپ کی باتوں پر ایمان لا دیتی اور آپ کے دین کو قبول کر لیتے، لیکن یہ ہے کہ اسی لیے مفسرین و محدثین نے یہ بات بیان کی کہ آپ کی والدین کے سلسلے میں یہ کہنا اس مقام پر ان کو ڈالا جائے گا جنت میں یا جہنم میں، اس کا سپوت رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ایک معزز زندگی ہوتی ہے، داعیہ آتی ہیں جیسا کہ معمول ہوتا ہے اس زمانے کا، اور شہر سے بچوں کو لے جاتی ہیں، اس لیے کہ دیہات کے اندر جب بچہ جاتا ہے، پلتا ہے، سنورتا ہے، اس کے اندر جو قوت آتی ہے، جو غذائیت اس کو کھلائی جاتی ہے، جو اس کے اندر تندرستی آتی ہے، وہ چیز شہر میں نہیں مل پاتی۔ جو وہی پہلے بھی تھا وہی آج کے زمانے میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے دیہات کے لوگ کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور معمول کے مطابق آتی ہیں لینے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس بچے کو کوئی نہیں لیتا۔ انشاءاللہ آئندہ قلم یہیں سے بیان کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب الجلال مجھے خود پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اور آپ کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم تمام لوگوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔